اسی طرح پر غروب آفتاب ہو جانے کے بعد اذان، روزے کا اعلان، افطاری کا اعلان، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے 1-2 منٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سحری کھانا یہ باعث برکت ہے، چاہے آپ ایک گھونٹ پئیں، کیونکہ یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا اہل یہود سے مخالفت ہے کہ اہل یہود سحری نہیں کھاتے۔ اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم سحری کھایا کرو۔ تو سحری کا وقت عام میں سے ہر ایک کو علم میں ہونا چاہیے کہ کس وقت تک رہتا ہے۔ اذان اور الارم بجنے پر اعتماد پر نہ رہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ کہہ کر آپ معذور نہیں ہو جاؤ گے کہ جی اس نے اذان دیر سے دی تھی، اس لیے میں نے سحری دیر تک کھاتا رہا۔ تو جس دن آپ نے ٹائم ہو جانے کے بعد بھی کھایا اور کھاتے رہے پیتے رہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ہر ایک کے علم میں ہو کہ سحری کا وقت کب تک ہے اور افطاری کا وقت کب تک ہے۔ جب اذان ہو یا اعلان ہو تو آپ کے گھر کی گھڑی بھی بالکل درست ہو، موبائل کا ٹائم بھی بالکل درست ہو، تو صرف اعلان اور اذان پر ہی اعتماد نہ کریں کہ ٹائم اب شروع ہو چکا یا اب ختم ہو چکا، بلکہ جب اعلان ہو تو سب سے پہلے اپنے ٹائم کو بھی دیکھ لیں کہ واقعتاً ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور سحری کھانے سے وقت ختم ہونے سے کم از کم 2-3 منٹ پہلے آپ سحری کھانا بند کر دیں۔ اس لیے جو حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی اذان ہو جانے کے بعد بھی جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے کھانا پینا جائز ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، لا علمی کا شکار ہے۔ بلکہ اذان نہ بھی ہو، جب میل بولتی ہے تو اس میل کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ وقت بھی زیادہ تر وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد میل کو بجاتے ہیں، جس سے یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ٹائم سحری کا ختم ہو چکا۔ لیکن آپ نے اس وقت سے بھی احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دینا ہے، تاکہ آپ کا روزہ تمام آداب کے ساتھ مکمل ہو۔ اور غروب آفتاب بسا اوقات اعلان جلدی ہو جاتا ہے، یا اذان جلدی شروع کر دی جاتی ہے، یا ٹائم جو ہے مسجد کا بسا اوقات ٹھیک نہ تھا، 1-2 منٹ کا فرق تھا، تو مسجد کے اعلان کو دیکھتے ہوئے ٹائم کو دیکھتے ہوئے مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ارد گرد زیادہ کچھ بستیاں ایسی ہیں جن میں ضعیف العمر لوگ اذان دیتے ہیں، بسا اوقات آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بسا اوقات انہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ ایک ادھر ادھر سے آوازیں سن کر بسا اوقات اذان کوئی ویسی دین کی بات کر رہا ہو، اس نے سمجھا یہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ جو غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے ٹائم کو بھی دیکھیں جس وقت غروب آفتاب ہو جائے، لیکن جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو چکا، اب بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا کہ روزہ ہی افطار نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جب آپ غروب آفتاب ہو چکا، پورا آپ کو اعتماد اور یقین ہو چکا، تو اس کے فوراً بعد آپ سب سے پہلے روزہ افطار کریں، اور کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ افضل ہے، اور پھر پانی سے، پھر جو چیز میسر ہو آپ اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اسے پتہ ہے میں روزہ رکھوں گی تو میں انتہائی کمزور ہو جاؤں گی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان ہوگا، یا میری صحت کے لیے نقصان ہوگا نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جانے کا، ضعف انتہائی زیادہ آ جانے کا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح پر کوئی عورت
بچے کی ولادت ہوئی اور ولادت ہو جانے کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے، اب عورت روزہ رکھتی ہے، اب بچے کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر وہ انتہائی کمزور بھی ہو سکتی ہے، بیمار کا شکار ہو سکتی ہے، اسے یقین ہے کہ میں بیمار ہوں یا ہو جاؤں گی اور میری بیماری شدت پکڑ جائے گی، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ بچے کی صحت کی بحالی کے لیے روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا کرے، گناہ نہیں ہوگا اس کا، یہ عذر ہے۔ اور اسی طرح پر جیسا کہ میں نے بتلایا کہ روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دے، مرد ہو یا عورت ہو، تو 2 مہینے کے لگاتار وہ روزے کفارے کے طور پر ادا کرے گی، یا 2 مہینے تک 60 مسکینوں کو ایک ہی مرتبہ کھانا کھلا دے، یا ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک کھانا کھلا دے، تو یا صدقہ فطر کے بقدر اس کو غلہ اناج دے دے، صبح و شام کا کھانا دے دے۔ تو جب اگر کوئی روزے افطار کفارے کے طور پر کر رہا ہے تو مرد اس نے تو کرنا ہو، درمیان میں ایک دن کا بھی فرق ناگا کر دیا تو دوبارہ سے اس کی ترتیب شروع ہوگی۔ اسی طرح پر عورت جو ہے اس نے شروع کیا تو درمیان میں کچھ شرعی عذر آ جاتا ہے، جس شرعی عذر کی بنا پر روزوں کی ترتیب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے تو درمیان میں شرعی عذر آ جائے تو شرعی عذر کی بنا پر اس کی ترتیب وہیں سے شروع ہوگی جتنے روزے رکھ چکی تھی اس سے آگے سے۔ اگر کوئی عورت ایسی تھی کہ شرعی عذر تھا اور پورے 10 دن گزر گئے، پورے 10 دن گزر چکے، تو صبح صادق سے پہلے اس کے جو ہے شرعی عذر ختم ہو گیا، تو اب وہ غسل کرے یا نہ کرے اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بعد میں اگر اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گی، پاک ہوں گی، تو میں اتنی دیر میں سحری کا وقت گزر جائے گا، تو بغیر غسل کے ہی سحری کھا لے اور جو ہے اپنا روزہ مکمل کرے، بعد میں غسل کر لے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا شرعی عذر 10 دن سے کم 8 9 7 دنوں میں ختم ہو گیا، تو اس اور صبح صادق سے پہلے ختم ہوا، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے اور غسل کر کر پھر روزہ یعنی سحری کرے۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہوا رات کے وقت اور صبح کا وقت سحری کا ہے، اب معلوم ہے کہ اگر میں غسل کروں گا یا غسل کروں گی حالت جنابت سے تو میرا سحری کا وقت گزر جائے گا یا میں روٹی نہ بنا سکوں گی، تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ وہ یعنی کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے کہ بغیر غسل کے روٹی بھی بنا سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، سحری بھی کھا سکتی ہے اور روزہ رکھوا بھی سکتی ہے، بعد میں وہ غسل کر لے، اسی کوئی شخص ہے حالت جنابت میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اگر غسل کروں گا تو میرا جو ہے سحری کا وقت گزر جائے گا، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا بھی سکتا ہے اور روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔